اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس ماہ مقدس کے روزوں کی اہمیت کو میرے پاک خالق نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ہم نے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ مشقت والا کام صرف تم سے نہیں لیا جا رہا، علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیے ہیں۔ اب یہاں پہ حضور کے غلاموں کی دل جوہی کے لیے، حضور کے امتیوں کی دل جوہی کے لیے میرے پاک خالق نے پہلے لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا کہ یہ مشقت والا کام تھا، مشکل کام تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ صرف تم سے مشقت والا کام نہیں لیا جا رہا، یہ تم سے پہلوں پر بھی ہم نے فرض فرمائے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کتنا اپنے محبوب کے امتیوں سے پیار فرماتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، اور تھوڑے بندے جب مشکل کام کرنا لگتے ہیں تو وہ مشکل لگتا ہے، لیکن جب زیادہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کام آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے کیسی دل جوہی فرمائی ہے اپنے حضور کے امتیوں کی کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، دل چھوٹا نہ کرنا، یہ مشقت والا کام صرف تم سے نہیں لیا جا رہا، یہ تم سے پہلوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ اور اب اللہ نے یہ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس آیت کا آخری حصہ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، میں نے اس لیے یہ روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے روزے ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم پاک ہو جائیں، یہ روزے ہمیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک آسان سی مثال سماعت فرمائیں کہ یہ روزے حقیقت میں پاک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ جسم الگ ہے اور روح الگ ہے۔ جب یہ الگ الگ تھے تو یہ دونوں پاک تھے، روح بھی پاک تھی، جسم بھی پاک تھا۔ اب جب یہاں کٹھے ہو جاتے ہیں، روح اور جسم جب ملتے ہیں تو اب روح خواہشیں کرتی ہے، جسم اس کا تابع ہے، وہ کام کرتا جا رہا ہے، وہ خواہشیں کرتی جا رہی ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں، یہ خواہشیں کرتے کرتے اور یہ کام کرتے کرتے گناہوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں، اور غلاظت میں جب پھنس جاتے ہیں، گناہوں کی نحوست ان پر جب آ جاتی ہے، تو اب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ روزے اس لیے عطا کر دیے ہیں کہ جسم اور روح یہ دونوں سمجھ لیں کہ ان کی اصل جو ہے یہ حقیقت میں پاک تھے۔ تو اب یہ روزے جو ہیں اس لیے اللہ نے عطا کیے ہیں تاکہ یہ روح اور جسم دونوں جو ہے یہ اپنی اصل کی طرف جائیں اور اصل کی پہچان کریں کہ جو اصل میں پاک تھے، اللہ نے یہ روزے عطا کر کے ایک مرتبہ پھر ہمیں پاک ہونے کا موقع عطا کر دیا۔ اب خوش نصیب وہ ہے جو اس ماہ مقدس کو پا کر اس کے روزے رکھ کے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو یہ روزے ہمیں دیے ہی پاک ہونے کے لیے ہیں۔ اس لیے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو صحیح معنی میں روزے دار بنتے ہیں اور روزوں کی روحانیت کی وجہ سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، کیونکہ یہ روزے ہمیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ابتدائے رمضان سے لے کر آخر تک بندہ روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اور اگر اپنی حرکتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرتا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، قول فعل، چلنا پھرنا، یہ دنیا میں زندگی کو گزارنا اگر ٹھیک نہیں کر سکتا، یہ جس طرح رمضان سے پہلے تھا اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہے، اس کی زندگی میں کوئی نکھار نہیں آیا ہے، یہ اس کی زندگی جو ہے وہ ذکر والی نہیں بنی ہے، یہ غفلت میں ہی ہے، تو اب یہ اس بندے کو اپنے قسمت پہ رونا چاہیے اور اپنی زندگی پہ افسوس کرنا چاہیے کہ روزوں کا فائدہ اس کو نہیں ہوا، روزے کی روحانیت اس کو نہیں ملی ہے۔ اگر روزے اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے اس کے اور روزوں کا اس کو فائدہ ملتا تو یہ ضرور غفلت سے نکل کر ذکر والی زندگی میں داخل ہو چکا ہوتا، اور یہ حرام اور حلال کے اندر تمیز کرنے والا بن جاتا، یہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق گزارنے والا بن جاتا۔ اس لیے
یہ اگر روزوں کے بعد بھی اگر ایسا ہے تو اس کے روزے نے اس کو فائدہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں روزے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔